السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دیں. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حياتي ومماتي خير لكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، اساتین علم و فضل اور امام محترم، مؤذن محترم، تمام مسجد کے ذمہ داران، پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. اس پر آمین کہے. اللہ نے بہت مبارک مہینہ ربیع الاول میں اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ مہینہ اتنا مبارک ہے. اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. بلند آواز سے بولے نا سبحان اللہ. اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. اور آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک. ہمارے نبی آئے تو ہمیں ایمان نصیب ہوا، ہمیں اسلام ملا، ہمیں احسان ملا، ہمیں اللہ کی معرفت ملی. ہمارے نبی آئے تو ہمیں بہت کچھ ملا. اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمت کے اور برکت کے سمندروں کو اللہ نے جاری فرما دیا. تو آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک. تو اسی بات پر ہمیں کچھ باتیں کرنا ہے. یہ وقت ہمارے پاس جمعہ میں بہت کم ہوتا ہے، چونکہ جمعہ کا خطبہ بھی ہے، نماز بھی ہے. اور میرے پیارے دوست حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر آنا ہوا اور یہاں وٹوا میں آنا ہوا اور آج رات کو بھی پروگرام ہے. اس وقت جو میں بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے ہماری زندگی اچھی رہے. کون کون تیار ہے؟ بولو ہاتھ اوپر کرے، دونوں ہاتھ اوپر کرے. بولو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج وہ کام سنیں اور کریں کہ دنیا بھی اپنی اور جنت بھی اپنی. بولو سبحان اللہ. بولو دنیا بھی اپنی اور جنت بھی اپنی. اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ کوئی کچھ بھی کہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ایک آیت بتائی ہے اور کہا میرے بندے دو کام کر لے جا. اللہ فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں دنیا بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ وہ دو کام بولو سب کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے انشاءاللہ. کون سے دو کام؟ پارہ نمبر 14 آپ لوگ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کوئی بھی بندہ ہوگا، میری کوئی بھی بندی ہوگی، دو کام کر لے. نمبر 1 وَهُوَ مُؤْمِن، پورے یقین کے ساتھ کہے لا الہ. آواز نہیں آ رہی ہے. پورے یقین کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسرا کام بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى.
اللہ فرماتے میرا کوئی بندہ ہوگا یا کوئی بندی ہوگی طے کر لے زندگی گزارے تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارے، لا الہ الا اللہ بھی ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے میری قسم میرا بندہ اور میری بندی ایسی پیاری زندگی عطا کروں گا، دنیا بھی تیری ہوگی، آخرت بھی تیری ہوگی، جنت بھی تیرے قدموں میں ہوگی۔ تو کون کون تیار ہے آج یہ دو کام، بس یہ دو کام، باقی باتیں رات کو کریں گے انشاءاللہ۔ رات کو کہاں یہاں سے دور ہے؟ وٹوا میں ہی ہے نا، آئیں گے نا سب لوگ؟ وہ آنے کا میں اتنا دور سے آیا نا، بیمار آ گیا نا میں آپ کے پاس، اور یہ مولانا حبیب صاحب میرے پر بہت دادا گیری کرتے بھائی، آگے مولانا حبیب صاحب بہت دادا گیری کرتے۔ میں ہارٹ کا مریض، ہارٹ کا پرابلم، اس کے بعد میں نے طے کر لیا کہ ہفتے میں صرف 2 بیان کرنے کا اور ایک ہی دن میں 1 بیان کرنے کا۔ یہ تو کل میں چوکا جب میں نے پوسٹر دیکھا، میں نے دیکھا کہ جمعہ میں بھی قاری احمد علی کا بیان ہوگا، مستورات میں بھی قاری احمد علی کا بیان ہوگا، رات میں بھی قاری احمد علی کا بیان ہوگا۔ تو میں نے سوچا مولانا حبیب نے کہیں احمد آباد میں میری شادی تو نہیں کروا دی کہ سب احمد آباد میں پورا کا پورا وصول کر لینا۔ چلو ارادہ پکا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا حبیب صاحب آپ آ گئے، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ 2 کام کے لیے کون کون تیار ہے، ذرا پھر ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کرے، جس میں پہلا کام یقین بنانا، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، پورا مجمع بولے نہیں، کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولے نا، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں یہاں لانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں کانوں میں سننے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ ارے مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ اللہ ہی۔ رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اب یہ بارش کا جو موسم ہے نا، اللہ کی قسم بارش آئی، رحمت بھی بنی، عذاب بھی بنی۔ بہت جگہوں پر بارش، آپ کے احمد آباد میں، ہمارے سورت میں، بھروچ میں گھروں کے گھر برباد ہو گئے، فرنیچر برباد ہو گئے، پوری راتیں ماؤں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ تو وہ بارش عذاب بھی بن گئی اور بارش رحمت بھی بن گئی۔ لیکن اللہ کی قسم قرآن کریم کہتا ہے بارش کا ایک ایک قطرہ پکارتا ہے، کاش تو میرے اندر دیکھ لے، تجھے اللہ اس میں بھی نظر آئے گا۔ میرے پیارو، ایک آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ ہم سے سوال پوچھ رہے، اللہ ہم سے سوال پوچھ رہے، اللہ ہم کو پوچھتے ہیں یہ جو آسمان سے پانی آیا، اللہ فرماتے میرے بندو تم لانے والے یا اللہ فرماتے میں اتارنے والا؟ بولو کون اتارنے والا؟ کروڑوں پتی ہو، ابجوں پتی ہو، سپر پاور ہو، مگر اللہ فرماتے تیرے اندر ہمت نہیں کہ میں اتاروں تو تو روک لے اور میں روکوں تو تو اتار لے۔ بولو اتارنے والا کون؟ اچھا پورا احمد آباد کہنا، جب یہ آسمان سے پانی آتا ہے نا، اللہ فرماتے ٹھنڈا ٹھنڈا، بولو کیسا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، خوشگوار۔ کھیتوں میں آئے تو کھیتوں میں اناج آنے لگے، باغوں میں آئے تو باغوں میں پھل فروٹ آنے لگے، زمینوں پر آئے تو زمین سیراب ہونے لگے۔ اللہ فرماتے یہ جتنا پانی آتا ہے نا، ٹھنڈا ہے، خوشگوار ہے، فائدے والا ہے، نفع والا ہے، اللہ فرماتے صرف اس لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے میں رحمان، میں رحیم، میں کریم، میں ستار، میں وہاب، اس لیے آسمان سے اترنے والا پانی کو بہت اچھا بنایا۔ پھر اللہ فرماتے میرا بندہ شکر مان، تیرے گناہ کو نہیں دیکھا میں نے، تیرے گناہ کو نہیں دیکھا، خاص کر کے تیرے موبائل کے ننگے پنے کو نہیں دیکھا میں نے۔ اگر میں نے تیرے گناہ کو دیکھا ہوتا نا، اسی اترنے والے پانی کو کھارا بنا دیتا، کڑوا بنا دیتا، ایسا بنا دیتا کہ جب گلے میں جاتا اٹک جاتا، نہ باہر نکلتا نہ اندر جاتا، اسی میں تڑپ تڑپ کے تو مر جاتا۔ اللہ فرماتے میں نے تیرے گناہ کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے رحمان ہونے کو دیکھا۔ شکر مانو یہ پانی بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ ساتھ میں بولو کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں، پارہ نمبر 27۔ بولو پارہ نمبر، آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے، پڑھو، جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے۔ اللہ نے فرمایا أأنتم أنزلتم من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء
तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे सारे बंदे और बंदियों, आज अल्लाह को हाजिर नाज़िर रख कर बताओ ये पानी उतारने वाले तुम हो या पानी उतारने वाला अल्लाह? अल्लाह उतारने वाला पानी। अल्लाह फरमाते मैंने पानी को उतारा, ये ठंडा भी मिल गया, खुशगवार भी मिल गया, नफे वाला भी मिल गया, क्योंकि मैं रहमान और रहीम, मैं करीम और वहाब और सत्तार। ए मेरे बंदे मेरी बंदी, अगर तेरे गुनाह को देखा होता, अगर तेरे तो पानी का हाल क्या होता? लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अल्लाह फरमाते खारा बना देता, कड़वा बना देता, तेरे गले में अटकवा देता, लेकिन मेरे प्यारो रहमान और रहीम है। बोलो पानी उतारने वाला कौन? आज से कौन कौन तैयार है आसमान के पानी को देखकर यकीन बनाओ कि जो हुआ करने वाला कौन? जो हो रहा है करने वाला कौन? और आइंदा क्या होगा हमको नहीं मालूम, मगर करने वाला कौन? इसीलिए मेरे दोस्तों ये रबीउल अव्वल महीना और इसके बाद आने वाला महीना रबीउल आखिर, मैं कभी कभी कहता हूँ गोल्डन पीरियड है, क्योंकि रबीउल अव्वल महीना नबियों के नबी का महीना। बोलो रबीउल अव्वल महीना नबियों के नबी का महीना, और रबीउल आखिर गौस पाक का महीना, वलियों के वली का महीना। इधर देखे तो नबियों के नबी का महीना, आगे देखे तो वलियों के वली का महीना। उसी में अल्लाह ने हमको रखा। दुआ करो अल्लाह इनके सदके हमको भी अपना वली बना दे। मेरे प्यारो करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। हमें खिलाने पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। तो सबसे पहले आज मेरे दोस्तों दो काम यहां से करके चलना है। पहला काम यकीन, बोलो ला इलाहा, साथ में बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे दोस्तों आप सबने नाम सुना होगा, मेरे को पूरा यकीन है, गौस पाक का नाम सुना? मैं अहमदाबाद आया हूँ, बहुत तकलीफ उठाकर आया हूँ, आपका निकाह कबूल करवाने नहीं आया हूँ। सबक मेरे को भी याद करना है, आपको भी याद करना है, पूरे मजमे को याद करना है। गौस पाक का नाम मालूम है ना? शेख पीराने पीर, आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आपको मालूम है, तफसीली बात बाद में करेंगे, सिर्फ इतना बताओ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की जामा मस्जिद के इमाम। बोलो बगदाद की जामा मस्जिद के इमाम। आपने ईशा की नमाज पढ़ी नहीं, ईशा की नमाज पढ़ाई। पढ़ाने के बाद अपने सबसे बड़े बेटे को आवाज दी शेख अब्दुल वहाब। बोलो शेख अब्दुल, इनके सबसे बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब। क्योंकि ईशा की नमाज हो गई, सुन्नत हो गई, वितर हो गई, नफल हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। इन्होंने बाद में अपने बेटे शेख अब्दुल वहाब को बुलाया। शेख अब्दुल वहाब दौड़ते दौड़ते आए, अब्बा 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 क्या काम है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आलिम रब्बानी, फैज़ सुबहानी, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुदर्रिस, मुजव्विद, मालूम नहीं क्या अल्लाह ने इल्म का मकाम अता फरमाया था। कहा बेटे अब्दुल वहाब मस्जिद के आंगन में, बोलो मस्जिद के आंगन में सारे तुम्हारे भाई बहनों को बुला लो, यानी मेरी औलाद को बुला लो, और कहा सबको कह दो अब्बा बाहर आ रहे हैं। अब्बा नसीहत नहीं करेंगे, आज वसीयत करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अभी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू थे, गौस पाक के मुबारक आंखों में मुबारक आंसू थे। फरमाया बच्चों को कह देना आखिरी नमाज पढ़ा चुका, अब फजर में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। ओ जो बड़े बेटे थे, क्या नाम? तड़प गए, कहा अब्बा अब्बा यतीम हो जाएंगे, हम यतीम हो जाएंगे। हमें मालूम है यतीम बचपन में होता है, बालिग होने के बाद यतीम नहीं होता, लेकिन अब्बा आप हमारे अब्बा नहीं, आप तो रूहानी अब्बा पूरे बगदाद के हो, आप चले जाएंगे पूरा बगदाद यतीम हो जाएगा। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने क्या फरमाया? मैंने अल्लाह से तय कर लिया है, अब मुझे उनके पास जाना है। बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे अल्लाह की याद आ रही है, अब मुझे अल्लाह की रहमत में जाना है। जाओ अपने सब भाइयों को बुला लो। शेख अब्दुल वहाब गए, सब भाई बहनों को जमा किया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो ईशा की नमाज के बाद, बोलो ईशा की नमाज के बाद यूं बाहर आए, अपने सारे बच्चों को देखा, क्या फरमाया? एक एक बच्चा अंदर आए, एक वसीयत करूंगा चले जाए, फिर दूसरा आए, वसीयत करूंगा चले जाए। मेरे प्यारों कुल मिलाकर 40
کل ملا کر کتنے بچے بچیاں؟ 40. تو وصیت کتنی ہوگی؟ 40 ہو گئے. سب کو وصیت ہو گئی. سب روتے روتے چلے گئے. رات کو آدھی رات کو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی بغداد میں ان کا روضہ مبارکہ قبر اطہر قبر شریف موجود ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کو پیارے ہو گئے. خیر جو بھی ہونا تھا ہوا. بول دو انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن دوسرے دن جو سب سے بڑے بیٹے تھے, کیا نام؟ شیخ عبد الوہاب, انہوں نے اپنے سارے بھائی بہنوں کو جمع کیا اور روتے روتے کہا ابا نے رات کو بلایا تھا, سب کو وصیت کی تھی, ہم لوگ کتنے ہیں؟ 40. تو 40 وصیت کی ہوگی. سب لوگ اپنی اپنی وصیت بتاؤ تاکہ اس کو لکھ کر تیار کر دیا جائے اور یہ 40 وصیت کو بغداد کی دیوار پر لگا دی جائے کہ ہمارے ابا مرحوم عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جب دنیا سے رحلت فرما گئے کتنی وصیتیں کر کے گئے؟ 40. لیکن معاملہ کیا ہوا, جب سب کو وصیت پوچھنا شروع کیا معلوم ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے سب کو ایک ہی وصیت کی تھی. بولو سب کو. تو سوال ہوا جب سب کو ایک ہی وصیت کرنی تھی تو سب کو اکٹھا الگ الگ کائے کو بلائے؟ ایک آئے گئے, دوسرے آئے گئے, تیسرے آئے گئے. ارے سب کو اکٹھا وصیت کر لیتے. بڑے بیٹے شیخ عبد الوہاب نے کہا نہیں, میرے ابا کو اللہ نے ایسی سمجھ دی تھی کہ معلوم تھا کہ میرے سب اولاد بغداد میں نہیں رہے گی, کوئی کسی گاؤں میں, کوئی کسی دیہات میں, کوئی کسی علاقے میں, کوئی کسی شہر میں, کوئی کسی ملک میں. میں وصیت کرتا ہوں کہ تاکہ بغداد میں نہیں دنیا کے ہر کونے میں میرا وصیت نامہ پہنچ جائے. بولو سبحان اللہ. اچھا وہ کیا وصیت تھی؟ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ مسجد صدیقی میں وہ وصیت ہم بھی یاد کریں تاکہ پہلی بات مضبوط ہو جائے. 2 کام کریں گے جنت ہماری ہوگی. پہلا کام بولو لا الہ. اچھا اب وصیت کیا کی تھی آپ نے؟ ایک ایک بیٹے کو, ایک ایک بیٹی کو کیا وصیت فرمائے؟ یا بنی یا بنی یا بنی. یاد کر لو گے انشاءاللہ آپ لوگ, بہت آسان ہے, عربی میں نہیں تو اردو میں یاد کر لینا. یا بنی یا بنی یا بنی التوحید التوحید تدخل الجنت بسلام آمنین. عالم ربانی فیض سبحانی پورا مجمع بولے. غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ایک بیٹے اور ایک ایک بیٹی کو بلا کر وصیت کی. یا بنی یا بنی یا بنی, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, التوحید التوحید. لا الہ الا اللہ کو سینے میں اتارے, لا الہ الا اللہ کو حرز جان بنائے. سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر یقین باقی رہے گا. کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. تدخل الجنت بسلام آمنین. فرمایا میرے بیٹے کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, اللہ بغیر حساب و کتاب کے پوری عزت کے ساتھ اللہ سب کو جنت میں داخل فرما دیں گے. آج یہی وصیت ہم لوگ لے کر اٹھیں گے جمعہ کے بعد انشاءاللہ. ایک یقین ہوگا کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ اور ایک بات میرے پیارو, جتنا ہم اللہ سے ڈریں گے اتنا ہمارا کلمہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اللہ کا ڈر ہے نا, یعنی ہم لوگ کس سے ڈرتے؟ صحیح میں ڈرتے؟ ہاں بولو نا, پیار محبت سے بولو نا. اگر ہم اللہ سے ڈرتے نا, میں اور آپ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو خوش ہو جاؤ. اللہ نے قرآن پاک میں سورہ رحمان میں فرمایا میرا بندہ میری بندی کوئی مجھ سے ڈرے گا, اللہ فرماتے ایک نہیں 2 جنت عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. کتنی جنت اللہ عطا کریں گے؟ 2. میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ
تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کوئی بھی بندہ میری کوئی بھی بندی مجھ سے ڈر جائے، اللہ فرماتے تیرا کام ڈرنا ہوگا، خوف ہوگا، خشوع اور خضوع ہوگا، اللہ فرماتے میں دو جنت عطا کروں گا۔ تو پورا مجمع بولے کرنے دھرنے والا کون؟ لا الہ، جن کو یقین ہو ہاتھ اوپر کر کے کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور ڈرنے کا کس سے؟ ڈریں گے تو کیا ملے گا؟ اور ایک بات بتاؤ، پیسے چاہیے پیسے؟ بھائی ہاں یا نہ؟ مولانا کیا نام مولانا آپ کا؟ مولانا راشد صاحب چاہیے ان کو؟ نہیں چاہیے تو میں رات تک ہوں، بیٹھا رہوں گا آرام سے۔ چاہیے پیسے چاہیے؟ سنو، دکان نہیں چلتی ہو نا، کاروبار نہیں چلتا ہو، دکان فیل ہو گئی ہو، لاک ڈاؤن کے بعد نیچے گر گیا ہو، یا بیوی بات نہیں مانتی ہو، بچے بات نہیں مانتے ہو، سماج سوسائٹی ہم سے ناراض ہو، ادھر ادھر مت بھاگو، 28واں پارہ اٹھاؤ۔ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، چھپر پھاڑ کے حلال روزی تیرے قدموں میں لے کر آؤں گا۔ تو کون فرما رہے؟ کون سا پارہ؟ میں نے حوالہ بھی دے دیا، کون سا پارہ؟ اللہ کہتے مجھ سے ڈر، مجھ پہ بھروسہ کر، دکان تو شروع کرنا، برکتوں کے فیصلے میں آسمانوں سے کروں گا۔ کیا فرمایا؟ پڑھو میرے ساتھ میں، پڑھو نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کوئی بھی بندہ کوئی بھی بندی مجھ سے ڈرنا شروع کر لے، اللہ فرماتے چھپر پھاڑ کے روزی عطا کروں گا۔ فرماتے میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کر لے، دکان کی اوپننگ تو کر لینا، ساری آسمانوں سے برکتیں میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ تو پہلی بات پکی ہو تو میں دوسری بات پڑھ جاؤں، ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے، بولو نا لا الہ۔ کس سے ڈرنے کا؟ ہم لوگ کس سے ڈرتے؟ اللہ سے ڈرتے، ہاں یا نہ؟ ڈرتے؟ بولو ڈرتے تھے؟ ڈرتے ہیں؟ جمعہ کے دن جھوٹ تو نہیں بول رہے نا؟ اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہمارے موبائل پر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم موبائل پر ننگی عورت کو آدھا کپڑا پہنے ناچتا دیکھتے ہیں، اس وقت اللہ کا ہے۔ ہم موبائل پہ زنا کرتے، رات کو 1 بجے سے 4 بجے تک ہمارا موبائل آن، وہ ٹائم ہے جب کوئی کاروبار، کوئی دھندا، کوئی بزنس نہیں ہے، صرف گناہ 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 گناہ۔ اللہ کہاں ہے؟ موبائل میں زنا کرے، اللہ کہاں؟ موبائل میں چوری کرے، اللہ کہاں ہے؟ موبائل میں جھوٹ بولے، اللہ کہاں ہے؟ موبائل میں لڑکیوں کے ساتھ سنیپ چیٹنگ کرے، اللہ کہاں ہے؟ موبائل میں بیاج کا کاروبار کرے، اللہ کہاں ہے؟ ارے موبائل کی وجہ سے ہماری ماں، ہماری پیاری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، وہ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہمارا ابا جو جنت کا دروازہ ہے وہ ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ ہمارے موبائل کی وجہ سے ہماری بیوی کا بھروسہ ہم سے اٹھ گیا ہے۔ میرے دوستو، اس وقت اللہ کہاں ہے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ ہم کو اللہ سے ڈر لگتا؟ بیڑی پیتا ہے، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، MD، پاؤڈر، نشہ، اور میرے دوستو سب سے بڑا کمینے میں کمینہ جو کئی دن سے فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ کہاں ہے اللہ کا ڈر؟ آج کون دیکھو، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ آج سب لوگ ارادہ کرو ہم جھوٹ نہیں، اللہ سے ڈریں گے، بولو سچ ڈریں گے، بولو سچ مچ ڈریں گے۔ کون تیار ہے؟ بولو ڈریں گے انشاءاللہ اللہ سے۔ سب ڈریں گے نا انشاءاللہ؟ تو پہلی بات پکی کر لو، لا الہ۔ چلو اب دوسری بات پر آتا ہوں، باقی تفصیلی بات رات کو کریں گے، لیکن دوسری بات پر آ رہا ہوں۔ پورا مجمع 2 کام کریں گے، دنیا بھی اپنی، جنت بھی اپنی۔ دوسرا کام پورا مجمع ایک ساتھ میں اعلان کرے گا، مصطفیٰ کا دامن، آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا
نہیں پہ زور دے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر نہیں. ارے آسان الفاظ میں کہہ دو, آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام اور عزت اور منقبت اور شرافت اور کرامت تو ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. بات آپ کو بتاؤں, ہمارے نبی کی شان, ربیع الاول مہینہ ہے نا, سب کان کھول کر سننا, ہمارے نبی کی شان ایسی تھی کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا, میرے مصطفیٰ او میرے مصطفیٰ, اللہ کی طرف سے فیصلہ او میرے مصطفیٰ. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے, بولو کتنی؟ 63 سال کی عمر میں آپ پردہ فرما گئے. کتنا ٹائم؟ 23 سال. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ یہ 23 سال میرے مصطفیٰ. اللہ فرماتے زبان مبارک تمہاری ہے, کلام میرا ہے, زبان تمہاری ہوگی, فیصلہ میرا ہوگا. یعنی 23 سال ہمارے نبی کہتے گئے, فرماتے گئے, بولتے گئے, اللہ کہتا گیا میرے مصطفیٰ زبان تمہاری ہے, صرف زبان تمہاری ہے, کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. اس لیے جو ہمارے نبی نے کہا وہ ہوا, اور جو باقی ہے اللہ کی قسم وہ قیامت سے پہلے ہو جائے گا, اسے کوئی روکنے والا. اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ 23 سال کی مدت میں میرا مصطفیٰ کہتے جاؤ گے, سناتے جاؤ گے, بولتے جاؤ گے, زبان تمہاری ہوگی, کلام. کہ بارش کا وقت ہے اس لیے میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا, فیصلہ تو آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن, آج کون سا دن ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ پڑھانے والے. جمعہ کا, سچ بتاؤ ہمارے نبی کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ ہوگا؟ اب جیسا آپ کو معلوم ہے بھائی آج قاری صاحب خطبہ پڑھانے والے ہیں تو سب لوگ اچھمبے میں رہتے, کیسا پڑھائیں گے, قاری صاحب آئے, سورت سے آئے. اچھا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مکہ اور مدینے کے امام, حرمین شریفین کے امام ہماری مسجد میں خطبہ پڑھانے آ رہے ہیں, بتاؤ جگہ ملے گی کھڑے ہونے کی؟ نہیں. جب ان لوگوں کا خطبہ اتنا اچھا ہے تو قسم اللہ کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسا مبارک ہوگا. ان کے خطبے سے بڑھ کر کوئی خطبہ نہیں ہوگا. بس جمعہ کا دن ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبے کے الفاظ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اب خطبہ دے رہے, اچانک سامنے سے ایک شخص آئے. بولو اچانک سامنے سے. اچھا جو آئے نا ان کے چہرے سے لگتا تھا بہت دور سے آئے ہیں, بدو ہے, دیہاتی ہے, عربی ہے, ویلیجر ہے, کوئی گاؤں سے آئے. اچھا یہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے, اور وہ آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول خطبہ روک دو, خطبہ روک دو. اچھا وہ آئے, انہوں نے کپڑا یہاں سے پہنا تھا, ناف کے اوپر سے شروع ہوا تھا اور یہ گھٹنے کے نیچے ختم ہو گیا. مطلب بہت غریب تھے, چہرے سے مسافر معلوم ہوتے تھے, کوئی دیہات کے معلوم ہوتے تھے. اچھا خطبہ, امام صاحب خطبہ دیتے ہو اور خطبہ روکنا کوئی آسان کام ہے؟ آج اگر کوئی امام صاحب خطبہ دیتا ہو اور کوئی آ کے مقتدی روکے مسجد میں, دھمال ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی؟ اور سب سے زیادہ وہ دھمال کرے گا جو فجر نہیں پڑھتا ہوئے گا, وہ سب سے زیادہ دھمال کرے گا. مسجد میں دھمال وہی کرے گا. پنکھا نہیں چلتا, ارے کم وقت پنکھا چلا نہیں چلا, تیری فجر کب چلے گی؟ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے اور وہ دیہاتی آئے, سارے صحابہ بیٹھے, آ کر کہا اللہ کے رسول. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں, صبح کا نکلا ہوا ہوں, کہیں سواری ملی کہیں سواری نہیں ملی, آ گیا ہوں, اور اکیلا نہیں آیا ہوں,
مجھے کئی گاؤں والوں نے مل کر بھیجا ہے، میں سب کا نمائندہ ہوں، ایمباسڈر ہوں اور سب کی طرف سے آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن کام کیا ہے؟ تم نے خطبہ روک دیا، کام کیا ہے؟ کہ کام یہ ہے اللہ کے رسول معاف کرنا، ڈسٹرب ہوا لیکن معاف کرنا، ہمارے علاقے میں پانی بالکل نہیں، میں جو علاقے سے آیا ہوں پانی بالکل نہیں اللہ کے رسول۔ اور وہ کہتے کہتے رو پڑے، کہتے کہتے کہ وہاں کے جانور مر گئے، ہمارے بچے بلبلاتے، ہماری عورتیں تڑپ رہی ہے، ہمارا ہر مرد وہاں پہ تڑپ رہا ہے، اگر اللہ کے رسول اور 24 گھنٹہ پانی نہیں آیا تو سب مارے پیاس کے برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ بس اتنا کہا اور ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ، چلچلاتی گرمی تھی اور ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا مانگا؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ پانی برسا دے، اللہ موسلا دھار پانی برسا دے، اللہ خوشگوار پانی برسا دے، اللہ سب کو سیراب کرنے والا پانی برسا دے، اللہ نفع دینے والا پانی برسا دے۔ سارے صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، چلچلاتی گرمی تھی، ہمارے نبی ہاتھ رکھے، اس سے پہلے بادل بھی جمع ہو گئے اور آسمان سے پانی برسنا بھی شروع ہو گیا۔ نبی ہاتھ رکھے، مبارک ہاتھ رکھے، اس سے پہلے بدلی جمع، بادل جمع اور آسمان سے موسلا دھار پانی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، ابھی تک گرمی میں بیٹھے تھے، اس زمانے میں ایسا روف اور چھت تھوڑی تھا، سب بھگنے لگے، سب بھگنے لگے۔ میرے دوستو وہ جو آئے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، جمعہ کی نماز ہو گئی۔ کون سا دن تھا؟ جو پانی بند نہیں ہوا۔ دوسرا دن سنیچر، پھر اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، پانی لگاتار دن رات برسے جا رہا، برسے جا رہا، برسے جا رہا۔ اب جب دوسرا جمعہ آیا، اب سب کو معلوم تھا پانی ہے، تو باقاعدہ کھجور کی چھپر کا چھت لگایا گیا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان، ایک کپڑے کا بڑا موٹے کپڑے کا سائبان لگایا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے والے ہیں۔ سائبان رکھا گیا کہ پانی موسلا دھار پانی برس رہا ہے۔ اب دوسری جمعہ کو ہمارے نبی آئے، خطبہ شروع ہوا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ، ہمارے نبی کا خطبہ ہو رہا ہے۔ وہ سامنے آئے، وہی آئے، کون؟ وہی دیہاتی جو کب آئے تھے؟ پچھلے جو آئے اور آ کر کہتے اللہ کے رسول خطبہ روک دو۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تم وہی ہو نا، اگلے ہفتے بھی خطبہ رکایا تھا، آج بھی کیا پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بہت دور سے آیا اللہ کے رسول، دیہاتی ہوں، اگلے ہفتے بھی آیا تھا، آتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا لیکن آئے کیوں؟ کہو پانی کو روکنا ہے۔ 7 دن 7 راتیں ہو گئی، ہمارے یہاں جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، تالاب ہیں، نہر ہیں، سب اتنا بھر گیا، اتنا بھر گیا، اتنا بھر گیا، ہمارے گھروں میں پانی آنے لگا۔ اللہ کے رسول اور 24 گھنٹے پانی آیا تو پانی کے سیلاب میں ہم سب بہہ جائیں گے، ہم سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ پانی بہت آ گیا، اب یہ پانی کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔ میرے پیارو، اس وقت منبر پر کیا شان ہوگی، اس وقت منبر پر ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، وہ ایسی مسکراہٹ کہ صحابہ فرماتے ہمارے نبی جب اچانک ہنستے تھے نا، ایسا لگتا تھا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ بس ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا بیٹھ جاؤ، اور پانی تو مسلسل آ رہا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، بولو سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا مانگی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلى الجبال وعلى الأودية وعلى منابت الشجر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ پانی روک دے، اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں، اللہ یہ پانی دریاؤں کی طرف لے جا، پہاڑوں کی طرف لے جا، جنگلوں کی طرف لے جا، گھاٹیوں کی طرف لے جا، اللہ ہمیں اب پانی کی ضرورت نہیں۔ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ رکھے اس سے پہلے پانی رک گیا، بولو سبحان اللہ۔ صحابہ فرماتے پانی رک گیا، لیکن احمد آباد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 دن 7 رات پانی ہو تو باہر کیچڑ ہو جاتا ہے، باہر کھڈوں میں پانی بھر جاتا ہے، باہر نالوں میں پانی بھر جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہم جمعہ پڑھ کے باہر نکلے،
ایسا لگتا تھا کہ 7 دن 7 رات پانی برسا ہی نہیں ہے، نہ کہیں کیچڑ ہے نہ کہیں کھڈے میں پانی ہے. تو صحابہ اتنے حیران. اچھا جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب نکلتے، جیسے ہم لوگ بھی نکلتے، کچھ لوگ ملاقات کرتے، کچھ لوگ گلے لگتے، معانقہ کرتے، کچھ لوگ ہاتھوں کو چومتے، کچھ لوگ پیشانی کو چومتے ہیں. تو ہمارے نبی بھی اسی طریقے سے آ رہے، کوئی ملاقات کر رہا ہے، کوئی معانقہ کر رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو چوم رہا، کوئی پیشانی کو چوم رہا. کرتے کرتے ہمارے نبی جب مسجد نبوی کے باہر آئے تو وہ ملے. کون؟ وہ صحابی جو اتنا کپڑا پہنے ہوئے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انت تحکم علی السماء. میرے نبی کمال ہو گیا، آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں. بولو سبحان اللہ. انت تحکم علی السماء، میرے نبی کمال ہو گیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا ای حکومت علی السماء، کون سی حکومت میں نے آسمان پر کی؟ کہا اللہ کے رسول گئے ہفتے بولو آ گیا، یہ ہفتے جا تو پانی آسمان پر حکومت نہیں تو کیا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا. ہمارے نبی کے مبارک آنکھوں میں آنسو آئے. کہا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو. اب سب مسجد کے باہر آ گئے تھے، جتنے جمع ہوئے سب کو جمع کیا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ دیہات کے ہیں، یہ کہہ رہے کہ میں آسمان پر حکومت کرتا ہوں، یہ کہہ رہے کہ گئے ہفتے میں نے کہا پانی آ جا تو پانی آ گیا، یہ ہفتے میں نے کہا پانی جا تو چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا انہوں نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا، انہوں نے میری حکومت کو صرف کس پر رکھا؟ آسمان پر. ہمارے نبی نے فرمایا میری حکومت اتنی چھوٹی نہیں ہے، میری حکومت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ میں صرف آسمان پر حکومت کرتا. تم سب گواہ رہنا، میرا معاملہ ایسا ہے، میں زمین پر جو بولتا ہوں اللہ آسمان پر فیصلہ کر دیتا ہے. میں زمین پر جو بولتا ہوں، میں نے کہا اللہ پانی چاہیے تو اللہ نے آسمان سے پانی کا فیصلہ کر دیا. میں نے کہا پانی نہیں چاہیے تو اللہ نے پانی کو روک دیا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا میرے نبی تم فرماتے جاؤ گے میں فیصلہ کرتا چلا جاؤں گا. اب میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں. یہ بات پکی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جو اس میں تھوڑا 19-20 بھی جائے گا نا، قسم اللہ کی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، بولو نا. اور ہمارے نبی کے بعد بلند آواز سے کچھ لوگ شیطان بن کے آتے ہیں، بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. اور ہم کو کسی نبی کی ضرورت بھی، ہاں قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہمارے یقین ہے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے، مگر اللہ کی قسم امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، غلام بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے. ہمارے نبی کے بعد اللہ کی قسم کھا کر بولو کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا، پڑھو جن کو یاد ہو سینہ ٹھوک کر پڑھو، اللہ نے کھل کر فرما دیا ما کان محمد ابا تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی آخری نبی. ساتھ میں کہہ دو نا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا. حضرت عیسیٰ بے شک آئیں گے، نبی کے امتی بن کر آئیں گے، لیکن نبی بن کر ہمارے نبی کے بعد. اس پر اور بھی بات کریں گے، لیکن ابھی تو ایک پوائنٹ بتاؤ کہ جمعہ کا دن ہے، بہت اچھا مجمع ملتا. میں سب کو کہتا ہوں رات کے بیان سے اچھا امپورٹنٹ جمعہ کا بیان کریم مل جاتا ہے. اچھا اتنی بات بتا دو، یہ بات فائنل ہے نا کہ 23 سال میں ہمارے نبی جو بھی زبان فیصلہ معلوم ہے. بس آخری بات سن لو. ایسے ہی مجمع جمع تھا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے تو کیا ملے گا؟ اب بتاؤ جو ہمارے نبی جواب دیں گے، جواب نبی کا ہوگا فیصلہ. وہ صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول، کتنے پیار سے کہا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، بھرے مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے، فجر بھی پڑھے، ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، اگر کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے اسے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو سبحان اللہ، آواز سے بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز میرا امتی پڑھے، نماز سے
بڑھ کے کوئی عبادت نہیں. اللہ نے بہت جنتیں بنائی مگر سب سے اونچی جنت جنت الفردوس بنائی. زمین پر نمازی ہوگا, آسمان پر جنت الفردوس کا حقدار بن جائے گا. نماز بڑی تو جنت بھی. اتنا ہمارے نبی نے فرمایا, سناٹا چھا گیا. کوئی کچھ پوچھنے گیا, ہمارے نبی نے کہا ٹھہرو. کہا کیوں؟ کہا جبرائیل آئے. کون آئے؟ پھر ہمارے نبی نے کہا, جبرائیل نے آ کر کہا جو میں نے کہا وہ اللہ نے آسمان پر فیصلہ کر دیا. کیا فیصلہ ہو گیا؟ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. اور ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا, آج بھی لکھا ہے, آج بھی پارہ نمبر 18. بولو پارہ نمبر, دیکھنا پہلا پیج پارہ نمبر 18, آج بھی لکھا ہوا ہے, والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آپ نے مدینے کی زمین پر کہہ دیا, میں نے آسمانوں پر فیصلہ کر دیا. اللہ نے فرما دیا قیامت تک میرے جتنے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرتے جائیں گے. میرے نبی نے کہا, اللہ نے فرمایا میں نے بھی فیصلہ کر دیا, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت. ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا کہا, وہی صحابی جو کھڑے تھے نبی بھی کھڑے, ہمارے نبی نے فرمایا ہو گیا نا سوال جواب؟ کہا نہیں, ایک سوال باقی ہے. ہمارے نبی نے کہا پوچھو. کہا کوئی نہیں پڑھے تو؟ یہاں ایسے غدار بیٹھے ہیں, چہرہ بتاتا ہے کتے سے بھی بدتر بیٹھے ہیں. کتے کے اندر بھی وفاداری ہوتی ہے, ہم مصطفیٰ محمدی ہو کر ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے. آئے جمعہ پڑھنے آئے, کتنے تو جمعہ پڑھنے آتے ہیں نا, ان کے پاس ٹوپی بھی نہیں ہوتی. ٹوپی اور مسجد میں وہ پلاسٹک کا ٹوپا وہ پہنا, جمعہ ہوئی السلام علیکم السلام, یہ ٹوپا رکھا, جیب میں سے موبائل نکالا, چلا. کیوں؟ پڑھانے آیا تھا نماز یا احسان کرنے آیا تھا ہمارے اوپر؟ سنو, وہ صحابی کھڑے ہو گئے, کہا کوئی نماز چھوڑے تو, بس اتنا کہا کہ کوئی نماز چھوڑے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, میرا امتی نماز چھوڑے. وہ صحابی کھڑے, اللہ کے رسول کوئی نماز چھوڑے. اب جو جواب آئے گا جواب نبی کا ہوگا, فیصلہ کیا فرمایا معلوم؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جتنی جہنم بنائی, بولو اللہ نے جتنی جہنم بنائی, اس میں سب سے خطرناک جہنم بنائی جس کا نام غیٌ. بولو کیا نام؟ پھر ہمارے نبی نے روتے روتے کہا آپ کو معلوم ہے. اچھا میں بھی وہ نہیں بتاتا ہوں, ہمارے نبی نے پوری ڈیٹیل بتائی, وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی, شعلہ کیسا ہوگا, وہاں کا کھانا کیسا ہوگا, وہاں کا پینا کیسا ہوگا, بہت خطرناک ہے. میں وقت کم ہے, صرف اتنا بتاتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا وہ آخری جہنم ہے جس سے ساری جہنم روز پناہ مانگتی ہے. ساری جہنم کہتی معاف کر دے, ہم کو معاف کر دے. پھر ہمارے نبی نے روتے روتے کہا وہ جہنم میں فرعون جائے گا, فرعون. پھر کہا قارون جائے گا, قارون. پھر کہا حامان جائے گا, حامان. پھر ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, ابو جہل جائے گا, ابو جہل. ابو لہب جائے گا, ابو لہب جائے گا. پھر ہمارے نبی نے روتے روتے کہا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں جائیں گے. میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت. ابھی تو ہمارے نبی کہہ رہے تھے, سناٹا چھایا ہوا تھا. حضرت جبرائیل آئے, میرے نبی جو آپ نے کہا اللہ نے فیصلہ کر دیا, اب کوئی روک نہیں سکتا, اللہ نے فیصلہ کر دیا. آج بھی قرآن میں 16واں پارہ, بولو سورہ مریم, بولو 16واں پارہ, اللہ نے فیصلہ کر دیا. کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ایک زمانے کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو نمازوں کو برباد کر دیں گے, اپنی مرضی پر چلیں گے. اللہ فرماتے وہ جہنم میں جائے گا جہاں فرعون ہوگا, قارون ہوگا, حامان ہوگا, ابو جہل ہوگا, ابو لہب ہوگا. اے نبی رونا نہیں, آپ کی امت کا بے نمازی مرد, بے نمازی عورت, وہ بھی اسی جہنم میں جائیں گے. یہ میں نہیں کہتا,
देखो अगर ये मेरा कानून होता या गवर्नमेंट का कानून होता ना, हम पैसे वैसे देके या कुछ इधर उधर करके उसको क्या कर लेते, लेकिन अल्लाह के कानून को कोई बदल, मैं बोलो ना, साथ में बोलो ना, अल्लाह के कानून को कोई बदल। 26वें पारे में अल्लाह ने खुद फरमाया, मेरा फैसला फाइनल फैसला, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला तो अल्लाह ने फरमाया, मा युबद्दलुल क़ौलु लदई व मा अना बिज़ल्लामिन लिल अबीद। इसीलिए कुरान करीम में लिखा है, कयामत में हमको पुल पे से गुजरना है ना, तो हमारे नबी ने कहा, अल्लाह पुल बहुत बारीक है, बाल से ज्यादा, तलवार से ज्यादा, मेरा उम्मती कैसा गुजरेगा? अल्लाह ने फरमाया, जो तेरा होगा वो मेरा होगा, ऐसा गुजार दूंगा कि पता भी नहीं चलेगा, लेकिन गुजरेगा जरूर, क्योंकि मेरा फाइनल फैसला, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा फैसला फाइनल फैसला होता है, मेरे फैसले को कोई बदलने वाला। तो फाइनल फैसला सुन लो कारी अहमद अली की जुबानी, भले आपको खराब लगे अच्छा लगे, फाइनल फैसला, नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी, आवाज से बोलो नमाजी, बेनमाजी। फैसला हो गया। रबीउल अव्वल महीना है, प्यारे नबी का महीना है, अल्लाह की कसम राज दुलारे का महीना है, बहुत प्यारे नबी का महीना है। मैं अभी गए हफ्ते में मक्का मुकर्रमा में था, मदीना मुनव्वरा में था। सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, आ गए इंडिया, आ गए, सारे काम शुरू हो गए, बयान तकरीर, मिलना जुलना, लेकिन ऐसा लगता दिल का कोई कोना अभी भी रोता रहता है। वहाँ थे तो ईमान का हाल कुछ और था, यहाँ आते तो ईमान का हाल कुछ और हो जाता। जब मदीने की ज़मीन का ये पावर है तो कसम परवरदिगार की हमारे नबी के ईमान का क्या आलम होगा। अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर प्यारा कोई नहीं था, कोई नहीं होगा। और आपको मालूम है, मैं कारी अहमद अली, मैं मेरे बदन से करीब, बोलो मैं मेरे बदन से करीब, ये बेटा इमरान ये अपने बदन से करीब, वो मौलाना अपने बदन से करीब, यानी मेरे को मालूम है मेरा हाथ, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगलियां हैं ना। मेरे प्यारों, अल्लाह ने कहा, तेरे को तेरे ऊपर वो अधिकार नहीं जो मैंने मुस्तफ़ा को हर उम्मती पर अधिकार दिया है। अल्लाह ने साफ फरमाया, मेरा उम्मती तू तेरे से इतना करीब नहीं है जितना मुस्तफ़ा तुझसे ज्यादा करीब है। तो मेरे दोस्तों, जब हमारे नबी हमसे इतने करीब है, और उसी नबी की आंखों की ठंडक नमाज को उठा उठा के पटकने का, रोजाना फजर छोड़ने का, जुमा में देर से आने का, अल्लाह ने फरमाया, अन्नबियो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह कहते तू तेरी जान के उतना करीब नहीं है जितना मुस्तफ़ा हर अपने उम्मती के करीब है। हमको अपनी जान पर वो अधिकार नहीं है जो मुस्तफ़ा को है। बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन आज ये इरादा करके चलेंगे, ला इलाहा, नंबर 2 मुस्तफ़ा का दामन, और ये दोनों चीज़ों को जमा करना है ना, तो मेरे प्यारों 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, कसम अल्लाह की, देर होगी अंधेर नहीं होगा, दुनिया भी हमारी होगी, जन्नत भी हमारी होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سنامذر الإيمان كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء بكرة وعشيا كما قال سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. عباد الله أخيرا علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. عباد الله أن الله جل جلاله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عالمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحے سیدھی کر لے کندھے سے کندھا ملا لے مل کر کھڑے رہے اللہ سب کے دلوں کو ملائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربی العلی العلی الوخاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضیت. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت على الله فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ اللہ ہمیں معلوم ہے اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا. اللہ آسمان کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے ناراض ہے. زمین کا تیور بتاتا ہے تو ہم سے ناراض ہے. ہمارا گھر خود ہم کو بتاتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے. اے اللہ تو ہم سے روٹھ گیا. اللہ آج جمعہ کا دن ہے. اللہ جمعہ کا دن ہے. اللہ ہم بیمار ہیں. اللہ ہم مسافر ہیں. اللہ ربیع الاول مہینہ ہے. اللہ تیرا گھر ہے. اللہ اللہ سب نے نمازیں پڑھی. اللہ سب نے رکوع سجدہ تیرے سامنے کیا ہے. اللہ اللہ مجھے معلوم ہے اللہ میرا ہاتھ تجھے پسند نہیں آتا ہوگا، لیکن اللہ پیچھے حافظوں کی جماعت ہے، قاریوں کی جماعت ہے، علماء کی جماعت ہے، سفید داڑھی والے بوڑھوں کی جماعت ہے. اللہ کسی ایک کا ہاتھ تو تجھے پسند آیا ہوگا. اللہ اسی کے صدقے میں آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تو بڑا رحمان ہے. اللہ تو رحیم ہے. اللہ اے اللہ اللہ بہت سارے گھر اجڑ گئے. اللہ بہت سارے گھر سے بے گھر ہو گئے. اللہ بہت سو کا فرنیچر پانی میں بہ گیا. بہت سو کے گھر کا اناج بہ گیا. اے اللہ تیرا احسان ہے. اللہ تیرا کرم ہے. اللہ ہمیں تو نے بہت سلامتی کے ساتھ رکھا. اللہ اگر وہ گنہگار ہے تو ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ بس اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری امت پر رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دے. اللہ ہم میں سے کچھ لوگ بہت پریشان ہیں. اللہ بہت پریشان ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے، سہ بھی نہیں سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. تو سب کے دکھوں کو جانتا ہے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دے. اللہ بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں. اللہ بہت پریشان ہے. بیوی کے سامنے جاتے ہوئے بھی شرم آتی، بچوں کو کچھ کہتے ہوئے بھی شرم آتی. الہ العالمین بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو قرضے میں ڈوبے غیب سے ان کے قرضے عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ کامل بنا دے، عالم با عمل بنا دے، دین کا داعی بنا دے، متقی اور پریشان
پرہیزگار بنا دے، دین دنیا دونوں علوم سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہم سب کو پیارے نبی سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کون ہوگا جس کو مکہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں آتا؟ اللہ بہت یاد آتی ہے، بہت یاد آتی ہے۔ ہم کو بار بار عمرہ نصیب فرما دے۔ اللہ موت مانگنا جائز نہیں، لیکن اللہ آخری وقت آئے مدینے کا کوئی کونا عطا کر دینا، ہم سب کو مدینے پاک کی زمین عطا کر دینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دینا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، ان کی عمر میں برکت دے دے، ان کو تندرستی دے دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ کچھ میرے دوست یہاں ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جو میری طرح ہوں گے، ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، اللہ دونوں تیری رحمت میں آ گئے۔ اللہ قیامت تک واپس نہیں آئیں گے، اب اپنا چہرہ کبھی نہیں بتائیں گے، اللہ قیامت تک اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے۔ اللہ 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 جن کے اماں ابا تیری رحمت میں آ گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، اللہ جو رہ گیا وہ بھی دے دے۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا رب العالمین۔